ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان حاجی رمضان رہتا تھا۔ اس کی ملکیت بس ایک پرانی جھونپڑی، چند بکریاں اور ایک عام مرغی تھی۔ یہ مرغی نہایت سادہ تھی، نہ خوبصورت تھی نہ خاص نسل کی۔ وہ روزانہ ایک انڈا دیتی جسے حاجی بازار میں فروخت کرتا تھا۔ ایک چاندنی رات میں مرغی کا پنجرا سنہری روشنی سے جگمگایا۔ حاجی رمضان نے حیرت سے دیکھا، یہ غیر معمولی نظارہ تھا۔ وہ قریب گیا اور حیرت انگیز منظر سے دوچار ہوا۔ مرغی نے ایک خالص سونے کا چمکتا ہوا انڈا دیا تھا۔ یہ چمکتا ہوا، بھاری اور ٹھوس سونے کا انڈا تھا۔ حاجی رمضان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے انڈا ہاتھ میں لیا، وزن محسوس کیا۔ واقعی یہ سونا تھا۔ اس رات وہ سونے کے انڈے کو سینے سے لگا کر خوشی سے روتا رہا۔ اگلے دن اس نے انڈا چھپا کر چپکے سے شہر کے سونار کو دکھایا۔ سونار نے انڈا دیکھتے ہی اپنی آنکھیں حیرت سے پھاڑ لیں۔ یہ 24 کیرات کا خالص سونا ہے، قیمت 50 لاکھ روپے۔ حاجی رمضان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، امید سے بھر گیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ مرغی روز انڈے دے تو میں جلد امیر بنوں گا۔ امیر ہونے کی خواہش نے اس کے دل میں لالچ کی آگ جلا دی۔ اگلے دن مرغی نے پھر ایک سونے کا انڈا دیا۔ حاجی رمضان خوشی سے جھوم اٹھا اور رقص کرنے لگا۔ تیسرے اور چوتھے دن بھی ہر روز ایک سونے کا انڈا ملا۔ اب وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، چوری کا خوف ستا رہا تھا۔ وہ دوستوں اور پڑوسیوں سے بات کرنے سے گھبراتا رہتا تھا۔ ہر وقت سوچتا، یہ مرغی میری دولت ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو سب ختم۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ اس نے سوچا، اگر مرغی کے پیٹ میں خزانہ ہے تو میں اسے ذبح کروں گا۔ اس طرح مجھے ایک ہی بار میں سارا سونا مل جائے گا۔ وہ فوری امیر بن کر آرام دہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے رات کو ایک تیز چاقو اٹھایا۔ مرغی سو رہی تھی۔ حاجی رمضان نے ایک وار میں گلا کاٹ دیا۔ پھر جلدی جلدی اس نے مرغی کا پیٹ چیرا۔ لیکن اندر کچھ نہیں تھا، نہ سونا نہ خزانہ، بس خون اور پر۔ حاجی رمضان زور سے چیخ اٹھا اپنی حماقت پر۔ جو روز سونے کا انڈا دیتی تھی اسے خود مار ڈالا تھا۔ اب نہ مرغی بچی اور نہ ہی روز سونے کا انڈا ملا۔ جو تھوڑا سونا اس نے جمع کیا تھا وہ بھی جلد ختم ہو گیا۔ حاجی رمضان جو پہلے خوش تھا اب لوگوں سے روٹی مانگتا پھرتا تھا۔ زندگی میں اکثر ہمارے پاس جو کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمیں سب کچھ فوراً اور مکمل طور پر چاہیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں روز رزق دیتی ہے اسے لالچ میں تباہ نہ کرو۔ کئی بار ہم خود سونے کے انڈے دینے والی مرغی ذبح کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹ میں بتائیں، کیا آپ کے پاس بھی کوئی سونے کی مرغی ہے؟